برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر آپ کے سامنے چند مسائل اور ان کے جوابات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ ان مسائل کو بغور سنیں اور یاد کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی زحمت گوارا کریں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کون سی نماز کس نبی نے سب سے پہلے پڑھی؟ کون سی نماز کس نبی نے سب سے پہلے پڑھی؟ پہلا کوشچن، پہلا سوال، کون سی نماز کس نبی نے سب سے پہلے پڑھی؟ دوسرا سوال ہے کہ وضو ٹوٹنے کے بعد فرض نماز باطل نہ ہو، ایسی کون سی صورت ہے؟ فرض نماز وضو ٹوٹنے کے بعد بھی باطل نہ ہو۔ یہ بہت دھیان سے سننا کہ ایسی کون سی صورت ہے کہ فرض نماز وضو ٹوٹنے کے بعد بھی باطل نہ ہو۔ اور تیسرا سوال ہے کہ ایک شخص نے ایک رکعت نماز مسجد میں پڑھی اور ایک رکعت اپنے گھر جا کے پڑھی۔ تیسرا سوال ہے کہ ایک شخص نے ایک رکعت نماز مسجد میں ادا کی اور دوسری رکعت اپنے گھر جا کے ادا کی، پھر بھی اس کی نماز ہو گئی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک رکعت نماز مسجد میں ادا کی اور ایک رکعت اپنے گھر جا کے ادا کی اور اس کے باوجود اس کی نماز ہو گئی، ایسی کون سی صورت ہے؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ سنت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ سنت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ چوتھا سوال کہ سنت نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ اور پانچواں سوال ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے۔ پانچواں سوال ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا کب واجب ہے؟ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ پانچواں سوال دھیان میں رکھیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا کب واجب ہے۔ اور چھٹا سوال یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا کب مستحب ہے۔ اور ساتواں سوال یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا کب کفر ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنا کب کفر ہے۔ تو یہ آپ کے 7 سوال ہو گئے۔ تو پہلا سوال تو آپ کا یہ تھا کہ کون سی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ تو اس کا جواب آپ لوگ بغور سن لیں۔ فتاوی رضویہ جلد 2 صفحہ نمبر 175 میں مذکور ہے۔ اصل میں اس میں کئی قول ہیں، لیکن جو ترجیح یافتہ قول ہے جس کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اختیار کیا ہے اور دوسرے بزرگوں نے اختیار کیا ہے، تو کئی قول ہیں، اس میں سے ایک قول جو فتاوی رضویہ جلد 2 صفحہ نمبر 175 پر لکھا ہوا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ سب سے پہلے فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی اور ظہر کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے، ظہر کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور عصر کی نماز حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور مغرب کی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام نے، مغرب کی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے۔ تو 5 نمازیں ہو گئیں اور 5 نبیوں کے نام آپ کو بتا دیے گئے۔ ادروائز اور بھی قول ہے اس کے اندر، لیکن زیادہ معتبر جو قول ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کے فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی اور ظہر کی حضرت داؤد علیہ السلام نے، عصر کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور مغرب کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا کی۔ اب دوسرا سوال تھا کہ وضو ٹوٹنے کے بعد بھی فرض نماز باطل نہ ہو، نماز نہ ٹوٹے، ایسی کون سی صورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی نے بھول کر قاعدہ آخیرہ چھوڑ دیا،
نماز پوری کر چکا تھا اور بھول کر قاعدہ آخیرہ کو چھوڑ دیا اور کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ جب سجدے میں گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ دھیان دیں، کسی شخص نے نماز مکمل کر لی تھی اور قاعدہ آخیرہ میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بعد میں وہ بھول کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس رکعت کا اس نے سجدہ کیا، اب سجدہ کر رہا تھا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اس صورت میں اگر چاہے تو وضو کرے، پھر قاعدے کے بعد سجدہ سہو کرے اور اس کے بعد اپنی فرض نماز مکمل کر لے۔ اس طرح وضو ٹوٹنے کے باوجود فرض نماز باطل ہونے سے بچ جائے گی۔ اس کو بغور دھیان کر لیں کہ کسی شخص نے بھول کر قاعدہ آخیرہ چھوڑ دیا اور کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ جب وہ سجدے میں گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اس صورت میں اگر چاہے تو وہ وضو کرے، پھر قاعدہ کے بعد سجدہ سہو کرے اور سجدہ سہو کرنے کے بعد میں اپنی جو فرض نماز رہ گئی تھی، تھوڑی تھی، وہ مکمل کرے، اور اس طرح اگر اس نے کیا تو اس کا وضو ٹوٹنے کے بعد بھی فرض نماز باطل نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ایک شخص نے ایک رکعت مسجد میں ادا کری اور دوسری رکعت اپنے گھر پہ جا کے ادا کی، اور اس کے باوجود اس کی نماز ہو گئی۔ ایسی کون سی صورت ہے؟ ایک شخص مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے، انہیں ایک رکعت پڑھی اور ایک رکعت جا کے گھر پڑھی اور پھر بھی اس کی نماز ہو گئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی شخص نے تنہا ایک رکعت نماز مسجد میں پڑھی، تنہا ایک رکعت نماز مسجد میں پڑھی اور پھر اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ کسی شخص نے تنہا ایک رکعت نماز مسجد میں پڑھی اور وضو ٹوٹ گیا، اور پھر وضو کے لیے قریب میں کہیں پانی نہیں ملا، قریب میں کہیں پر پانی نہیں ملا۔ اب وہ شخص پانی کے لیے گھر تک گیا اور گھر جا کر وضو بنایا، پھر ایک رکعت نماز اس نے گھر میں ادا کی۔ اس درمیان اس نے کسی سے بات نہ کی، کلام نہ کیا، تو اس طرح اس نے ایک رکعت مسجد میں ادا کری اور ایک رکعت گھر پہ جا کے ادا کی، اس کے باوجود اس کی نماز ہو گئی۔ سوال کیا تھا کہ ایک شخص نے ایک رکعت نماز مسجد میں ادا کری اور ایک رکعت گھر پہ ادا کری، اس کے باوجود اس کی نماز ہو گئی۔ اس کا جواب کیا تھا کہ کسی شخص نے تنہا مسجد میں نماز پڑھی، اب ایک رکعت پڑھی تھی کہ وضو ٹوٹ گیا، اب وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو اس کو پانی نہ ملا مسجد میں، اور وہ وضو کے پانی کو تلاش کرتے ہوئے گھر تک گیا، گھر پہ جا کے اس نے وضو بنایا، اب ایک رکعت نماز اس نے گھر میں ادا کری، تو اب اس صورت میں اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اب چوتھا سوال یہ تھا کہ سنت پڑھنا کب جائز نہیں ہے، سنت پڑھنا کب جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان کو پتا ہو کہ اگر سنت پڑھوں گا تو فرض نماز قضا ہو جائے گی، فرض نماز قضا ہو جائے گی۔ جب انسان کو یہ یقین ہو، یہ معلوم ہو کہ اگر میں سنت پڑھ رہا ہوں تو پھر فرض نماز قضا ہو جائے گی، تو اس صورت میں وہ انسان سنت اگر پڑھ رہا ہے تو یہ سنت پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور پانچواں سوال یہ تھا کہ ننگے سر نماز پڑھنا کب واجب ہے، ننگے سر نماز پڑھنا کب واجب ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا کب واجب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالت احرام میں مرد کو ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے، حالت احرام میں مرد کو ننگے سر نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب ننگے سر نماز پڑھنا مستحب کب ہے؟ تو خشوع اور خضوع کی نیت سے۔ اگر کوئی شخص ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے تو اب ننگے سر نماز پڑھنا مستحب ہے۔ کسی شخص کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میں ننگے سر نماز پڑھوں گا تو خشوع زیادہ ہوگا، خضوع زیادہ ہوگا، تو اب اس صورت میں وہ انسان ننگے سر نماز پڑھے گا تو یہ نماز پڑھنا اس کے لیے مستحب ہوگا۔ اب ساتواں سوال یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا کب کفر ہے، ننگے سر نماز پڑھنا کب کفر ہے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ کوئی انسان نماز کو حقیر جان کر کہ اس کے لیے کیا اہتمام کرے ٹوپی کا، یہ کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے، اس کو ہلکا جان کر
اگر کوئی شخص ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے کہ چلو ایسی پڑھ لیتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، نماز کوئی اتنی عظیم الشان چیز تھوڑی ہے، یہ جان کر اگر اس نے ننگے سر نماز پڑھی تو وہ انسان جو نماز پڑھ رہا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ نماز کو ہلکا جان کر اگر کوئی شخص ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکال لیا جائے گا، وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ تو 7 سوال آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ پہلا سوال کہ کس نبی نے کون سی نماز پہلے پڑھی، دوسرا سوال کہ وضو ٹوٹنے کے بعد بھی فرض نماز ہو جائے ایسی کون سی صورت ہے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ اگر ایک شخص نے 1 رکعت نماز مسجد میں ادا کری اور 1 رکعت نماز گھر جا کے ادا کری پھر بھی اس کی نماز ہو گئی، ایسی کون سی صورت ہے، اور چوتھا سوال یہ تھا کہ سنت پڑھنا کب جائز نہیں ہے، اور 5واں سوال یہ تھا کہ ننگے سر نماز پڑھنا کب واجب ہے، اور چھٹا سوال یہ تھا کہ ننگے سر نماز پڑھنا کب مستحب ہے، اور 7واں سوال یہ تھا کہ ننگے سر نماز پڑھنا کب کفر ہے۔ تو ان سوالات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کے جوابات بھی آپ یاد کر لیں تاکہ آپ بھی دین سیکھنے والوں میں اور ہم دین سکھانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ السلام علیکم۔